انہوں نے پوچھا کہ یہ نابالغ بچہ اگر پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی وضو اور غسل کے قابل ہوگا کہ نہیں، اور ایسے ہی حائضہ۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نابالغ یہ جو ہم بالغ ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم شرعی احکام کے مکلف بنتے ہیں۔ گویا کہ جو نجاست حکمی ہوتی ہے، بے وضو پن، حالت جنابت یا حالت حیض، یقینی سی بات ہے بالغ ہونے کے بعد ہی طاری ہوتی ہے، تو پھر یہ پانی وضو کے قابل رہا نہیں رہا، اس کا تعلق اسی سے ہوتا ہے کہ ہم جب پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہماری نجاست حکمی پانی کے ساتھ ملتی ہے تو گویا کہ اس کو وضو اور غسل کے قابل نہیں چھوڑتی، اور اگر نجاست حکمی اتر ہی نہیں رہی تو پانی ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ تو پس جو نابالغ ہے وہ بلوغت سے پہلے اس پہ نجاست حکمی طاری نہیں ہوتی، تو لہذا اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ ایسی جو ہماری بہنیں حالت حیض میں ہوتی ہیں، چونکہ ان پر نجاست حکمی ابھی طاری نہیں ہوتی، یہ ایک الگ ناپاکی ہے حالت حیض یا نفاس میں مبتلا ہونا، لیکن یہ نجاست حکمیہ میں شمار نہیں ہوتی، اس اعتبار سے کہ آپ اگر غسل بھی کر لیں کوئی بہن تو وہ اس کا حیض ختم نہیں ہوگا، یہ مدت سے ختم ہوتا ہے۔ لہذا اس دوران بھی اگر بہن پانی استعمال کریں تو ان کی جو بے وضو پن یا جنابت والی نجاست حکمیہ ہے وہ جسم سے جدا نہیں ہوتی، جب جدا نہیں ہوتی تو وہ پانی میں ملے گی بھی نہیں، تو لہٰذا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی حائضہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں وہ غیر مستعمل رہے گا، لیکن اگر نابالغ یا حائضہ یہ ثواب کے حصول کے نیت سے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے، جیسے وضو کے لیے کھانے سے پہلے سنت پوری کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا، تو جو قرب کے لیے ثواب کے لیے ڈالتے ہیں تو اس سے مستعمل ہونے کا اعتبار ہوتا ہے، کیونکہ مستعمل پانی کی یہی تعریف ہے کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے استعمال کیا ہو، ثواب کے لیے، اور یا پھر نجاست حکمیہ وغیرہ دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہو تو وہ مستعمل ہوتا ہے۔ اور مستعمل کا مطلب استعمال شدہ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا۔